آپ دیکھ رہے ہیں LN نیوز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اسٹیج پر طلبہ فوج، علماء وقار، علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ کرام، معزز سامعین، عزیز طلبہ اور پردے میں رہ کر سننے والی ہماری ماں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بابرکت محفل میں ہمیں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا، توفیق عطا فرمائی، اور الحمدللہ شروع سے آخر تک ہم سب نے ان ننھے منھے طلباء سے، طالبات سے ان کے تعلیمی مظاہرے کو سنا، جو اپنی ننھی زبانوں سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے، اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے تقاریر پیش کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنانا چاہا، فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ، یہ انسان جس کو تو زمین میں بسانا چاہتا ہے، یہ زمین پر جا کر فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور آپ کو مسجود ملائکہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ نے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وہ سجدہ صرف اس لیے تھا، ایک تو روایات کے مطابق نور محمدی کی تعظیم کے لیے، اور دوسرا ایک وجہ بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء الہیہ کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو کرا دیا تھا۔ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے اسماء کو گناؤ، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اس سے قاصر ہیں، ہم نہیں جانتے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الہیہ کو پڑھنا شروع کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو بسا دیا اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ہمارے نبی آخر الزمان خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ہر قوم میں نبی تشریف لائے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا، لوگوں کو راہ راست کی طرف بلایا۔ لیکن جب ابھی آپ نے ان طلبہ و طالبات سے سنا کہ قرآن مجید اور جو دیگر کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، کچھ کتابوں کو نازل فرمایا، کچھ آسمانی وحی جس کا نام صحیفہ رکھا گیا،
پھر اللہ کا پیغام نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مشہور کتابوں سے جو ہے فرمایا کہ جو مشہور کتابیں ہیں وہ کن پر نازل ہوئی، یہ بھی آپ کے سماعت فرمایا۔ ان میں سب سے آخری کتاب، سب سے افضل کتاب جو نازل ہوئی وہ ہے قرآن کریم۔ تو میرے محترم دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا، سب سے پہلے وحی آئی، ہم علماء اکرام جو سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، سب سے پہلی وحی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام جب قرآن کو نازل کرنا شروع کیا، جب قرآن کا حکم آیا، اللہ کا حکم آیا، تو کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم دیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حج کرنے کا حکم دیا، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نیک عمل کرنے کا حکم دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ منشا ہے، منشا خداوندی یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا کلام نازل فرمانا شروع کیا، جب اپنا پیغام اس دنیا میں اتارنا شروع کیا، اپنے نبی پر سب سے پہلی وحی ارشاد فرمائی، اقرأ، پڑھو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ پڑھنا کیسا آج الحمدللہ یہ ننھے معصوم طلبہ و طالبان جنہوں نے ہمارے سامنے اپنی تعلیم کا بہترین مظاہرہ پیش کیا، یہ آنے والے دنوں میں دین کے داعی ہو سکتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں حافظ قرآن ہو سکتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں عالم دین ہو سکتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس کلام کی تبلیغ کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، قابل مبارکباد ہیں تحریک صدائے حق کے ذمہ داران، اور قابل مبارکباد ہیں مکتبہ صدائے حق کے معلم اور جملہ ذمہ داران، کہ جنہوں نے بڑی خوبی کے ساتھ ایک تحریک کا جو آغاز کیا۔ تحریک کسی طریقے سے بھی محتاج تعارف نہیں ہے، اور پھر سب سے اہم اور بنیادی کام جو تحریک نے شروع کیا ہے کہ طلبہ اور نئی نسل کے درمیان علم دین کی اشاعت اور نئی نسل تک علم دین کو پہنچانا اور نئی نسل کو علم دین سے آراستہ کرانا، اس کی جو فکر لے کر مکتبہ تحریک صدائے حق ہے، الحمدللہ یہ اس کی جیتی اور جاگتی یہ آپ کے سامنے مثال ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اس دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جنہوں نے تعلیم کو اپنا تعلیم کو جنہوں نے پیش نظر رکھا ہے، اور جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، جنہوں نے تعلیم سے رشتے کو مضبوط رکھا ہے، دنیا میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں وہی قومیں نے ترقی کی ہے۔ ہم نے تعلیم سے بے رخی اختیار کی، اور ہمارے اس ملک عزیز میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات کو بٹھا دیا گیا، اور ہمارے ذہنوں سے ان باتوں کو نکالنا ضروری ہوگا کہ ہمارے اس ملک عزیز میں ہمارے بچوں کے، ہماری نئی نسل کے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی، ہماری نسل کے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی، تمہیں پڑھنا کیسا ہے، تمہیں پڑھنا کیوں ہے، تمہیں پڑھنے کے بعد کوئی نوکری ملنے والی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، تمہیں پڑھنے کے بعد تمہیں کوئی ملازمت ملنے والی نہیں ہے، سرکاری کوئی ملازمت تمہیں نہیں ملے گی، سرکاری تمہیں نوکری نہیں ملے گی، نوکری کا موقع نہیں ملے گا۔ اور میرے محترم دوستو، یہ کہہ کر جو ہے ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نسل کو جو ہے تعلیم سے دور کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، تعلیم حاصل کرنا، نوکری کرنے کے لیے تعلیم حاصل نہیں کی جاتی، ملازمت اختیار کرنے کے لیے تعلیم حاصل نہیں کی جاتی، بلکہ تعلیم کو انسان بنانے کے لیے حاصل کی جاتی ہے، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، اللہ کا قرآن ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، ہم سے بے دینی دور ہو جائے، ہمارے اندر دینداری آ جائے۔ الحمدللہ تحریک صدائے حق کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ بچوں کے درمیان نئی نسل کو جو ہے وہ زیور تعلیم سے آراستہ کرائیں۔ الحمدللہ یہ کوششیں جاری و ساری رہے گی، اور تحریک صدائے حق نے ایک بڑا کارنامہ بھی انجام دیا کہ الحمدللہ اسی شہر احمد آباد کے ایک مضافاتی علاقہ جو شہر سے لگ کر ہے، متصل ہے، نارے گاؤں، اور نارے گاؤں میں کوثر پارک جو محلہ ہے، اس محلے میں الحمدللہ بڑی عالیشان
مسجد کی تعمیر کا کام بھی جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی جو ہے مکتب کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ یہ مساجد کو ہم نے صرف 5 وقتہ نماز کے لیے محدود کر دیا ہے، بلکہ مساجد تو ہمارے مراکز ہونے چاہیے، مساجد میں ہمارے دین کی تعلیم ہو، قرآن کی تعلیم ہو، وہی عقلی تعلیم کا بھی ہمیں انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اب دیکھیں الحمدللہ یہ نئی نسل بچیاں، یہ معصوم بچیاں حجاب پہن کر دنیا کو یہ پیغام بتانا چاہتی ہیں کہ ہم حجاب کے ساتھ رہ کر اس دنیا میں زندگی گزاریں گے، ہم حجاب کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، ہم پڑھیں گے تو حجاب کے ساتھ پڑھیں گے، پڑھیں گے تو پردے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بچیوں نے وہ مثال پیش کر دی ہے، دنیا والے دیکھیں، ان ننھی بچیوں کو دیکھیں کہ کنہیں نے سکھلایا ہے کہ حجاب پہننا ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر یہی ماحول رہا، اگر بچپن سے ہم نے ان بچوں کو اسلامی تعلیمات پر اگر عمل کراتے رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری زندگی یہ دینداری کے ساتھ گزاریں گے اور پوری زندگی یہ اسلام کے طور اور طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ جب یہ نئی نسل کی نئی بچیاں، معصوم بچیاں اگر حجاب پہن سکتی ہیں، حجاب پہن کر اسکول جاتی ہیں، اور اگر اسکول کے ذمہ داروں کو اور اسکول کے جو ہے اور پورے محکمے کو، پورے اسٹاف کو یہ اعلان کرتی ہیں کہ اگر ہم آنا ہے اسکول کو، اگر ہمیں جانا ہے تو ہم حجاب پہن کر جائیں گی، بغیر حجاب کے ہمیں ایسے اسکول میں پڑھنا نہیں ہے، بغیر حجاب کے ہمیں امتحان دینا نہیں ہے، بغیر حجاب کے ہمیں ایگزام دینا نہیں ہے۔ اور ہماری کچھ بہنیں ایسے بھی ہیں جن کی نوکریاں سرکاری وہ ملازمات تھی، سرکاری وہ نوکریاں کرتی تھی، اسکول کے اندر وہ ٹیچر بھی تھی، اسکول کے اندر وہ لیکچرر بھی تھی، اسکول کے اور کالجز کے اندر وہ پروفیسر بھی تھی، لیکن جب ان کو یہ کہا گیا کہ تمہیں حجاب اتار کر اسکول آنا پڑے گا، تمہیں حجاب اتار کر کالج آنا پڑے گا، تو انہوں نے اپنے استعفے پھینک دیے۔ ہمیں ایسی نوکریوں کی ضرورت نہیں ہے جہاں اسلام کے احکام کی پابندی ہوتی ہو، جہاں اسلام کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ ہم اسلام کے ساتھ، ہم پردے کے ساتھ اس دنیا میں رہیں گے۔ اگر ہمیں کام کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے، اگر ہمیں ٹیچنگ کرنی ہے، اگر ہمیں اسکول میں پڑھانا ہے تو ہم پورے حجاب کے ساتھ آئیں گے۔ اگر تمہیں کوئی اس کو منظور ہے تو اگر ہمیں آنے دو، اگر تمہیں یہ منظور نہیں کہ ہم حجاب کے ساتھ آپ کے اسکول میں آئیں تو یہ تمہارا استعفا تم کو مبارک ہو، تمہارے اسکول تم کو مبارک ہو۔ ہمیں ایسے اسکولوں میں کام کرنا نہیں ہے۔ بچیوں نے بتایا کہ ہمیں ایسے اسکول میں پڑھنا نہیں ہے، ایگزام کا زمانہ ہے، امتحان کا زمانہ ہے، امتحان کے دور چل رہے ہیں، 10ویں اور 12ویں کے امتحانات چل رہے ہیں۔ کئی بچیوں نے امتحان دینے سے انکار کر دیا کہ ہم اپنے حجاب کو نہیں اتاریں گے، ہم امتحان چھوڑ دیں گے، ہم دیگر جو ہے ذرائع سے تعلیم حاصل کر لیں گے۔ لیکن جہاں اسلام کی مخالفت ہوتی ہے، اسلام کے احکام کی مخالفت ہوتی ہے، ایسے اسکولوں میں ہم پڑھنا پسند نہیں کریں گے، ایسے اسکولوں میں ہم نوکریاں کرنا پسند نہیں کریں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ تعلیم ہی تو ہے جنہوں نے ان کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان نئی نسل کی ان بچیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اور دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے لڑکوں سے بہتر اور بڑھ کر ہماری اسلام کی شہزادیاں جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں آگے ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقرا، پڑھو۔ ہمیں اگر 3 وقت کے کھانا نہیں ملتا، اگر 1 وقت کھانا چھوڑنا پڑے تو ہم کھانا چھوڑ دیں، اگر 2 وقت کا کھانا میسر نہیں آتا 1 وقت کھانا کھائے، 1 وقت بھوکے رہے، لیکن اپنی نسل کو جو ہے اپنی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے، اپنی نسل کو علم کی دین کی تعلیم سے آراستہ کرے۔ میرے محترم دوستو، تبھی اس ملک عزیز میں انقلاب برپا ہوگا، انقلاب پیدا ہوگا۔ آپ کو پڑھنا ہوگا، دینی تعلیم بھی پڑھنی ہوگی، دینی تعلیم بھی حاصل کرنی ہوگی، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہوگی۔ کس نے آپ کو کہا ہے کہ اسلام جو ہے دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے؟ اسلام آپ کو جو ہے ڈاکٹر بننے سے روکتا ہے، یا مسلمان آپ کو جو ہے علماء آپ کو جو ڈاکٹر بننے سے روکتے ہیں، انجینئر بننے سے روکتے ہیں؟ نہیں، آپ جس فیلڈ میں رہ کر آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ جس لائن میں جانا چاہتے ہیں ہم چلے جائیں۔ آپ جو ہے سائنس بھی پڑھیں، آپ میڈیکل کی لائن سے بھی پڑھیں، آپ انجینئرنگ کی لائن سے بھی پڑھیں، آپ دنیا بھی تو تعلیم کی ہر ڈگری حاصل کریں، لیکن ساتھ ساتھ آپ مسلمان بھی بنیں، ساتھ آپ قرآن کی تعلیم بھی حاصل کریں، ساتھ آپ قرآن کے قاری بھی بنیں، ساتھ آپ قرآن کے حافظ بھی بنیں، ساتھ آپ جو ہے قرآن کے عالم بھی بنیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دین بھی سنورے گا، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ میرے محترم دوستو، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حدیث پاک حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائیں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کون چاہتا ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر جائیں اور بغیر کسی گناہ کیے کہ وہ 2 بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے کر آئے. تو صحابہ نے ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ بڑی اونٹنیاں حاصل کریں. تو کہا کہ تم میں سے کوئی کیوں نہیں جاتا, کیوں کوئی مسجد جاتے اور وہاں قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھتے. وہ 2 آیتیں سیکھنا اور 2 آیتیں سکھانا 2 بڑی کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, ہم اپنے نظریے کو بدلے, اپنی نسل کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے, اپنی نسل کو دنیا کے زمانے کے ساتھ جو ہے تعلیم حاصل کرائیں, لیکن پورے شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر ہم علم دین اور دنیاوی علوم حاصل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دنیاوی تعلیم اور یہ دینی تعلیم ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. کہنے اور سننے کے لیے تو بہت کچھ ہے, چونکہ مقرر خصوصی حضرت اللہ مولانا حافظ سید عبدالعلیم قادری صاحب جو ہے آپ کو جو مخاطب کرنے والے تھے, لیکن کسی وجہ سے وہ اس جلسے میں نہ آ سکے. انہوں نے جو ہے عذر پیش کیا ہے اور تحریک کے ذمہ داروں کا حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. جو ہے چند جذبات اپنے کلمات کے سامنے جو میں نے رکھے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تحریک صدائے حق کے ان ذمہ داروں کو استقامت عطا فرمائے. یہ تحریک صدائے حق جو علماء کرام کی زیر سرپرستی اپنی ترقی کے منزلوں کو جو ہے پار کر رہی ہے اور اپنی ترقی کی منزلوں پر جو ہے آگے گامزن ہے. اللہ تبارک و تعالی مزید ترقی عطا فرمائے اور مکتبہ صدائے حق کی معلمین, معلم اور تمام طلبہ و طالبات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بچوں کو اور بچیوں کو اللہ تبارک و تعالی دینی و دنیاوی علوم سے آراستہ فرمائے اور تمام حاضرین جلسے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو سامعین جو حاضرین یہاں پر حاضر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب آئیے جن حضرات نے, جن بچوں نے, طلباء نے جلسے میں نعت میں, تقریر میں, قرأت میں حصہ لیا ہے, ان بچوں کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے. سب سے پہلے یہ جو بچے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچ میں جگہ کو جو ہے تو خالی کر دے, وہاں سے جانے آنے کے لیے راستہ بنا دے. میں حضرت اللہ مولانا حافظ قاری شیخ شریف قادری نظامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے طلبہ میں انعامات تقسیم کرے. جس بچے کا نام لیا جائے وہ فوراً اسٹیج پر آئے. محمد عبد المقتدر شیخ تحریر جلدی جلدی اسٹیج پر آئے. شیخ تحریر. مبشر خان, مبشر خان مدثر خان صاحب. شیخ ابو طاہر, شیخ ابو طاہر. شیخ زینت شیخ شفیق صاحب. میں حافظ و قاری شیخ عمران قادری نظامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے طلبہ میں انعامات تقسیم کریں. شیخ زینت. شیخ ابو بکر شیخ شفیق صاحب. شیخ ابو بکر شیخ شفیق صاحب جلدی جلدی آئے بچے. جویریہ فاطمہ, جویریہ فاطمہ. مزمل خان, مزمل خان
عقیل خان صاحب. سیدہ لائبہ سید امین صاحب. محمد علی ولد محمد حیدر صاحب. اور محمد عزیر محمد مظفر صاحب. میں حضرت العلامہ مولانا شیخ ساجد قادری نظامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ طلبہ میں اپنے ہاتھوں سے انعامات تقسیم کریں. سید عبد الرحمن. سید عبد الرحمن. شیخ عبد التقی. بیٹھو جب آواز دیجیے اٹھنا بیٹھو. جگہ رکھو جس میں سے جانے آنے کا ارم تھوڑا سا بیٹا جگہ رکھو. شیخ عبد التقی. نیار خان. نیار خان منور خان صاحب. شیخ زہرا. شیخ زہرا. شیخ زہرا. حافظ و قاری شیخ اکبر قادری نظامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے انعامات تقسیم کریں. مقتدر خان. مقتدر خان مدثر خان صاحب. سیدہ فضا سید سمیر صاحب. سیدہ عافیہ سید مقیس صاحب. شیخ ام کلثوم شیخ ضمیر صاحب. شیخ ام کلثوم. شیخ زویا شیخ ظفر صاحب. میں حافظ و قاری شیخ ریاض قادری نظامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ طلبہ میں انعامات تقسیم کریں. شفا خانم اکرم خان صاحب. شفا خانم اکرم خان صاحب. سیدہ ارم سید شاہد صاحب. افتخار خان. افتخار خان. محمد عاصم محمد ارشد صاحب. سیدہ عائشہ سید مقیس صاحب. سیدہ عائشہ سید مقیس صاحب. نیچے بڑھ جاؤ. اس کا اعلان ہو گیا نیچے بڑھ جاؤ. ابو بکر صدیقی احمد صدیقی صاحب. ابو بکر صدیقی احمد صدیقی صاحب. میں حضرت مولانا محمد خان صاحب جو کہ طیبہ مسجد کے معظم صاحب ہے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ طلبہ میں انعامات تقسیم کریں. عرشیہ خانم جاوید خان صاحب. عرشیہ خانم جاوید خان صاحب. سید فیصل سید عبد الکریم صاحب. سید فیصل. ادیبہ ناز بنت محمد ارشد صاحب. شیخ مہویش شیخ ظفر صاحب. سیدہ فاطمہ سید اشفاق صاحب. سیدہ فاطمہ.
میں حضرت اللہ مولانا حافظ و قاری شیخ عبدالکریم قادری نظامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ طلباء میں انعامات تقسیم کریں. عبدالکریم صاحب. شیخ شارق شیخ ظفر صاحب. شیخ شارق شیخ ظفر صاحب. صلاۃ والسلام کے لیے چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم.